أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، یہ زندگی انتہائی مختصر ہے اور انتہائی قیمتی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زندگی سے آپ نہ ختم ہونے والی زندگی کو بنا سکتے ہیں، اور پھر اس امت کی جو عمر ہے وہ تو انتہائی کم ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ایک عورت کا بیٹا وفات پا گیا تھا جو 300 سال کی عمر کا تھا۔ وہ عورت بہت زیادہ رویا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اس کو کہا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے نے صرف 300 سال کی زندگی گزاری اور زندگی نہیں ملی اس کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی، اگر تو اس امت کے دور میں ہوتی کہ جس کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، زیادہ تر لوگ ان کی زندگی 60 اور 70 کی ہوگی، کم لوگ آگے جائیں گے، تو وہ تعجب کرنے لگی کہ ایسی بھی امت ہے انہیں جن کی صرف اتنی زندگی ہوگی۔ اچھا، نبی تھا، نبی کی بات کی اس نے تصدیق کی۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر تم اس امت میں ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے کہا میں ساری زندگی سجدے میں گزار دیتی۔ بہت کم زندگی ہے، بہت مختصر، بہت جلد ہم یہاں سے جانے والے ہیں، لیکن یہ زندگی ایک ایسی زندگی کی ابتدا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس لیے اس زندگی میں اعمال کرنے کے بعد ہی وہ زندگی بنے گی، اور یہ تھوڑی سی زندگی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی زندگی دی اس سے آپ کی آخرت سنوارتا ہے۔ اب وہاں تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لازوال نعمتیں ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس امت پر خصوصی عنایات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خصوصی مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کے لیے بڑا اجر لکھا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، ایک بھائی کو آپ مسکرا کر ملو نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صفائی بھی کرتے ہو، الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان آپ کو مل جاتا ہے صفائی ستھرائی، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح حج ایک بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا کام ہے، لیکن حج تو وہ خوش نصیب کرتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اللہ کی محبت سے نوازا، تو حج اس پر فرض ہوا، اس نے حج کیا مال خرچ کر کے، عمرہ کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال ہی نہیں ہے اور ان کی بڑی خواہش اور بڑی چاہت ہوتی ہے کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں، لیکن ان کا بس نہیں چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے
کچھ اعمال میرے نبی کی زبان مبارک سے بتائے ہیں کہ جن سے ان کو حج کا مکمل اجر ملتا ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ مالدار ہے، وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، دوسرا خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اس کو کہہ دیتا ہے یار یہ مصرف ہے، صحیح مصرف ہے، یہاں آپ لگاؤ۔ وہ جتنا پیسہ لگائے گا، اگر 1 کروڑ روپیہ لگاتا ہے اور آپ کے کہنے پر لگاتا ہے، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا، تو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر کروڑ روپیہ خرچ کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا وہ کہنے والے کو۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو حج کا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے۔ حج عظیم عمل ہے۔ راستے سے، جس راستے سے آدمی جاتا ہے، وہاں کے حجر و شجر اس کے تربیے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے لیے ایک ایک جگہ نیکیاں نیکیاں نیکیاں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من حجا، جس نے حج کیا اور صحیح حج کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے اس کے اسی دن اس کو ماں نے جنا، پاک صاف ہو کر۔ آپ کو گھر بیٹھے، آپ کا بس نہیں چلتا، آپ کو گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے بعض اعمال کی صورت میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا من صلی الغداة فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت، سورج کے نکلنے کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے کہ اجر حجۃ و عمرہ، حج اور عمرہ دونوں کا اجر ملتا ہے اس کو۔ ایک روایت میں تامۃ تامۃ تامہ، مکمل۔ اب وہاں حج کے لیے کوئی جائے، عمرے کے لیے جائے، قبول ہو یا نہ ہو، یہاں میرے نبی نے اس کی قبولیت کی گواہی دی ہے کہ اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے۔ میں ملیر کی ایک مسجد میں گیا، جب داخل ہوا تو وہاں ایک پوسٹر دکھائی دیا دور سے، اس میں لکھا ہوا تھا مفت حج کریں، مفت عمرہ کریں۔ میں نے کہا یہ کوئی پیکیج ہوگا کہیں، تو خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ پیسے ویسے کہیں دینے پڑیں گے تھوڑے بہت، یا جیسے بھی ہے، ایک خواہش ہوتی کہ حج اور عمرہ کر لوں۔ جب قریب گیا نا، یہ حدیث لکھی ہوئی تھی مفت۔ یہ صرف آپ کو صبح کی جماعت کے ساتھ نماز میں خوش ہو گیا، نہیں یہ نشاندہی ہے، صبح نشاندہی، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کے بعد بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور آج کل تو زندگی اور وقت بہت جلدی گزرتا ہے ویسے بھی۔ پھر سورج طلوع ہوا اور اس نے صرف 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں۔ میرے نبی نے فرمایا حج اور حج کے ساتھ عمرہ، اور 3 بار آپ نے اس کے تمام ہونے کی گواہی دی، تامۃ تامۃ تامہ۔ لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں، صبح کی جماعت کے ساتھ نماز، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، پھر طلوع شمس کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ ہے۔ دوسرا عمل، مسجد کے اندر اگر کوئی شخص علمی مجالس میں شرکت کے لیے آتا ہے کہ علمی مجلس ہے اور اس میں شریک ہو جاؤں، علمی درس ہے، یا وہ درس دوں یا وہ درس سیکھوں، وہ علمی باتیں سیکھوں جو مجلس میں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو مسجد جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا بجز اس کے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں علم سیکھوں یا سکھاؤں، علم سیکھوں یا سکھاؤں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کان لہو کاجر حاج، اس کے لیے حاجی کا اجر لکھ دیا گیا، تامًا حجتہ، جس کا حج مکمل ہو، یعنی مسجد سیکھنے کے لیے جاتا ہے، علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس کو مکمل اجر، حج کا مکمل ثواب اللہ اس کو دیتا ہے۔
نمبر 3، باجماعت نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے. یہ گھر سے وضو نہیں، اس میں کمال ہے، کمال. میرے نبی نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے نکلا متطہرن اور وضو کر کے صلاۃ مکتوبہ کے لیے مسجد میں فرض نماز ادا کر رہا ہے لیکن گھر سے وضو کر کے جا رہا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو اس حاجی کا اجر ملتا ہے جو احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے حج ساقط ہو گیا. اگر اس پر حج فرض ہے تو وہ حج فرض کرے گا، لیکن وہ حج کا جو عظیم اجر ہے، جو عظیم ثواب ہے، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر سے وضو کر کے جانے پر دیتا ہے کہ فرض نماز میں شریک ہو جاؤ. تو یہاں دیکھو جمعے میں یہ 2 حج کا اجر آپ کو مل سکتا ہے. ایک یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئے اور سیکھنے کے لیے آئے، تو سیکھنے کے لیے آنے کی صورت میں وہ پہلے آئے گا، بعد میں بھی اس کو مل سکے، لیکن بعد میں تو وہ فرشتوں کی رجسٹر سے بھی باہر ہو جاتا ہے نا. اس کو چلو اجر ملتا ہے، جمعے کا اجر مل جاتا ہے، لیکن وہ جو بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، کہیں اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب ہے، کہیں بیل کی قربانی کا اجر و ثواب مل رہا ہے، کہیں گائے کے، کہیں کچھ دیسی مرغی ورغے کا، سارا سب کچھ اس سے محروم رہ جاتا ہے. فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر رجسٹر سے باہر ہو جاتا ہے. جمعے کا اجر ملتا ہے، یہ نہیں کہ جمعہ نہ پڑے، جمعے کا اجر مل جاتا ہے، لیکن وہ جو امتیازی جو خصوصی انعامات تھے اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو اب اگر یہ شخص جمعہ میں سیکھنے کے لیے آتا ہے اور جمعے میں وضو گھر سے کر کے آتا ہے تو اس کو 2 حج کا اجر ملے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے ہر ایک پر حج کا اجر بیان فرمایا. وضو کر کے آتا ہے صلاۃ مکتوبہ میں حاضری کے لیے حج کا ثواب، سیکھنے کے لیے آتا ہے علم خیر سیکھنے کے لیے آتا ہے حج کا ثواب. تو یہاں 2 کام ہیں، تو دونوں کاموں کی صورت میں ظاہر بات ہے اس کو حج ڈبل حج کا اجر ملے گا. تو جمعے میں پہلے آنے کے جو فضائل ہیں عجیب عجیب قسم کے، کہ ایک ایک قدم پر اللہ ایک سال کا ثواب لکھتا ہے اس کے لیے. وہ سال جو عبادت میں گزرے، خالص عبادت میں، جی رات کے قیام اور دن کے روزوں کی صورت میں وہ سال ہو ایک ایک قدم پر، وہ اپنی جگہ اور یہ باقی اپنی جگہ. یہ اعمال ہے. دیکھو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آدمی 10 منٹ بعد میں آتا ہے 10 منٹ پہلے آ جائے، بڑا اجر ملتا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج کا اجر جمعے کی میں دیتا ہے، 2 حج کا. فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص خاص ذکر کرتا ہے، خاص ذکر جیسے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار یا 34 بار، اگر 33 بار تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر 1 بار. میرے نبی نے فرمایا لوگ اصل میں آپ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور، یہ جو مالدار لوگ ہیں نا بڑا اجر لے گئے، یصلون ویصومون ویحجون، حج بھی کر رہے ہیں، ہاں ساتھ میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس زیادہ مال ہے جس کی وجہ سے وہ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بڑی نیکیاں کما رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. دیکھو ان کی ایک سوچ تھی، یہ سوچ میں کمال ہے. ان کی سوچ یہ تھی کہ فلاں شخص مجھ سے آگے بڑھ گیا نیکیوں میں، تو میں کیسے اس کو پاؤں گا یا کیسے اس سے آگے بڑھوں گا. یہ ایک سوچ تھی. ہماری سوچ یہ کہ ہم دنیا میں کسی سے کیسے آگے بڑھ جائیں گے، دنیا میں وہ آگے پہنچ گیا ہے. یہ سوچوں کا فرق ہے. تو ہم اس لیے نقصان کی طرف جا رہے ہیں اور وہ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے تھے. ان کی سوچ آخرت کی تھی کہ نیکی میں کسی سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں آگے بڑھا ہوا ہے میں کیسے اس کو پالوں. تو یہ لوگ آئے فقراء غریب لوگ تھے، انہوں نے یہ شکایت کی یا رسول اللہ ہم کیا کریں، اب مال ہمیں اللہ نے نہیں دیا، ہمارا اس میں کوئی قصور تو نہیں ہے، لیکن مال کی وجہ سے وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے پاس زیادہ مال ہے جس سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں دین کا بڑا. تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو ان لوگوں کے درجے کو پالو، اور
وہ افراد جو یہ کام نہ کر سکیں وہ تم سے پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے پیچھے۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، یہ خاص ذکر ہے، فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تدرکون بہ من سبقکم، جو تم سے آگے پہنچ گئے تم ان کو پالو گے، تمہیں ان کا درجہ ملے گا، ان کے حج کا، ان کے جہادوں کا، ان کے انفاق کا تمہیں ملے گا، اور تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، تمہیں کوئی نہیں پا سکے گا، ہاں اگر وہ لوگ اسی طرح عمل کریں یا اس سے زیادہ کریں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب صحابہ کرام جو غریب تھے انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا، اب فرض نماز کے بعد چھپ چھپ کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو امیر لوگ تھے وہ بھی تو امیر تھے، لیکن وہ چناؤ ان کا اللہ نے کیا تھا نا، نبی کی اس کا چناؤ ہوا، ان کا چناؤ، جب اللہ نے ان کا چناؤ کیا تو وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے، ان کا مال بڑا تھا، لیکن ان کی بھی سوچ آخرت کی تھی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا، یہ ہونٹ ہل رہے ہیں بار بار نا، تو ان سے پوچھا کہ ہم کسی نے ایک نے بتا دیا ہوگا دوست میں، اب بتائے تو وہ ایک سے باقی امیروں کی بھی بات پہنچ گئی۔ اب وہ امیروں نے بھی فرض نماز کے بعد یہ عمل شروع کر دیا۔ اب جب اب یہ عمل بھی شروع، وہ جو مال کے ذریعے نیکیاں کما رہے ہیں وہ بھی، اب پھر اللہ کے رسول کے بعد شکایت لے کر آ گئے یہ غریب لوگ، یا رسول اللہ انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا ہے اور یہ ذکر خاص کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں نا۔ تو یہ سوچ کی بات تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ حج کا اجر، یہاں یہ کہ اگر تم یہ کرو گے تو ان کے اعمال کو پہنچ جاؤ گے، تو اگر وہ حج کرتے ہیں تو تمہارا حج لکھا جائے گا، اگر وہ باقی عمل کرتے ہیں تو تمہارا وہ عمل ان ذکر خاص کے ساتھ وہ تمہارے لیے وہ عمل لکھ دیا جائے گا۔ تو فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کی استطاعت نہیں ہے حج کی، تو اس کے لیے اللہ حج کا اجر لکھ دیتا ہے۔ نمبر 5، عمرہ رمضان المبارک میں، رمضان المبارک میں عمرہ یہ حج کے برابر ہے۔ ایک انصاری عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا تم حج کرنے نہیں گئی؟ کہنے کی یا رسول اللہ نہیں گئی، مجبوری تھی۔ آپ نے فرمایا جب رمضان آیا نا تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ عمرہ فی رمضان تعدل حجتا معی، یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، نبی کے ساتھ حج، رمضان میں عمرہ، رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہے، اس سے حج کا اجر ملتا ہے۔ ایک اور عمل، اگر حاجی حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے والا عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اس کو تیاری کرا دیتا ہے، حاجی کو حج کی تیاری کراتا ہے یا اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا من جہز غازیہ، جو غازی یا حاج یا معتمر اس کی تیاری کرتا ہے یا اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا، لا ينتقص، اور اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو گیا ہے نا حج کے لیے، جو عمرے کے لیے گیا ہے اور کسی نے اس کی تیاری کرائی، اس کا سامان تیار کیا، دیکھو یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ اس کی تیاری کرا دی جائے، اور یہ بھی چھوٹا سا عمل ہے کہ اس کے گھر کی دیکھ بھال کی جائے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے گا، اور اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا اپنا، اور اس کو دیکھ بھال کو کرنے والے کو، تیاری کرانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ ایک اور عمل، ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انا اشتہی الجہاد، مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے لیکن ولا اقدرو، میرا بس نہیں چلتا۔ میرے نبی نے فرمایا احی والدہ کا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کہا ماں زندہ ہے صرف۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی خدمت کر، جب تو اس کی خدمت کرے گا فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، تجھے اللہ 3 اجر دے گا، 3 درجات سے نوازے گا۔ ماں کی خدمت کرے گا تو حاجی بھی ہے، انت حاج ومعتمر، اور تو عمرہ کرنے والا بھی ہے، ومجاہد، اور تو مجاہد بھی ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے
یہاں یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت اگر ایک سے آدمی حاجی اور معتمر اور مجاہد بن سکتا ہے تو دونوں سے تو بہت بڑا حاجی بن سکتا ہے. دونوں کی خدمت، ماں باپ دونوں کی خدمت، اس سے اللہ تبارک و تعالی حج کا اجر دیتا ہے، عظیم اجر. ایک اور عمل، حج کی حقیقی خواہش. ایک آدمی کے دل میں خواہش ہے کہ میں حج کر لوں، یہ حقیقی خواہش ہے، ابھی گیا نہیں ہے یا گیا ہے دوبارہ جانے کی خواہش ہے کہ میں حج کروں، اور حقیقی خواہش ہے. ایسے نہیں، حقیقی خواہش میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، سوچ ہوتی ہے اس کی. تو حقیقی خواہش کرنے والا اس کو اللہ حج کا اجر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا ساری کی ساری اعمال کے اعتبار سے 4 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے. یعنی دنیا میں عمل کرنے والے افراد یہ 4 قسم کے ہیں. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال اور علم دونوں دیے، تو وہ شخص اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی چاہتا ہے. یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقا. اب وہ کیا کرتا ہے، اس میں مال بھی اس کو اللہ نے دیا اور علم بھی دیا، تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے پالتا ہے اور اللہ کا حق بھی جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ عظیم الشان مرتبوں پر فائز شخص ہے. اس کو اللہ نے مال دیا اور علم بھی دیا اور پھر اس مال کا صحیح مصرف سکھایا، اس کو توفیق دی، تو فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. دوسرا شخص ہے کہ اس کو اللہ نے علم دیا، یعنی دین کی سمجھ بوجھ دی، سمجھ بوجھ سمجھ لو انہیں، اور لیکن اس کو مال نہیں دیا. تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں اسی طرح کام کروں جس طرح یہ کر رہا ہے. یہ جو مالدار کام کر رہے ہیں نیکی کے کام، اسی طرح میں کام کروں، لیکن مال نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا فَهُمَا سَوَاءٌ، یہ دونوں برابر ہیں. اب اس کو اللہ نے مان دیا، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، ہاں کھلا رہا ہے لوگوں کو. یہ کہتا ہے اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی لوگوں کو بیچتا، میں خود کرتا ہے، ہاں لوگوں کو بیچتا. تو یہ برابر ہے اس کے ساتھ. فَهُمَا سَوَاءٌ، یہ حقیقی خواہش ہے، صرف نیت نہیں ہے. نیت کا اعتبار ایک اور چیز ہے اور یہ حقیقی خواہش ہے. دوسرا شخص، تیسرا شخص آپ نے فرمایا وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا، علم یعنی سمجھ، دین کی سمجھ بوجھ نہیں دی، تو وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ رشتے پالتا ہے، نہ اللہ کا حق جانتا ہے اس میں. تو آپ نے فرمایا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، تو یہ بدترین درجے پر ہے، بدترین انسان ہے، مال کو غلط جگہ لگا رہا ہے. چوتھا شخص آپ نے فرمایا وہ ہے اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ دین کی سمجھ بوجھ ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو اس طرح اپنی خواہشات پوری کرتا، اس طرح مزے اڑاتا، اس طرح یہ عیاشیاں کرتا. تو میرے نبی نے فرمایا یہ آدمی اور وہ برابر ہے. یہاں دیکھو اجر مل رہا ہے حقیقی خواہش پر. آپ نے حج کی خواہش کی، اللہ آپ کو حج کا اجر دے رہا ہے. یہ 8 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت بھی اگر کسی کی میں پائی جائے، یہ ضروری کہ ساری صورتیں ہوں، ایک صورت اللہ اس کو مکمل حج کا اجر دیتا ہے. اور یہ آسان اعمال ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے، ہم نے بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وہاں چونکہ بڑے بڑے درجات ہیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، رب العالمین نے اجر عظیم رکھا ہے لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں درجے بڑے ہیں. جب درجے بڑے ہیں اور زندگی ختم نہ ہونے والی ہے تو اس کے لیے اعمال کرنے چاہیے. اور اعمال میں چھوٹے چھوٹے اعمال کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑے بڑے درجات لکھ دیے ہیں؟ بس وہ سیکھنے اور عمل کے لیے کہ عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.